والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اپنے بھلے کے لیے کرتے ہیں. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی کے محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو کھلاتے پلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق کو مارتے اور جلاتے ہیں. اللہ ہی ساری مخلوق کی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کھلاتے ہیں خود نہیں کھاتے. اللہ سلاتے ہیں خود نہیں سوتے. مخلوق کو موت دیتے ہیں خود نہیں مرتے. مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا. اللہ اپنی ذات سے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم سب اللہ کے محتاج. بسا اوقات انسان کو یہ دھوکہ ہوتا ہے جب انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں کو سمجھاتے ہیں. اللہ کے نیک بندے جب انسانوں کو سمجھاتے ہیں اور انہی کی بھلائی کے لیے انہی کے فائدے کے لیے ان کی خوشامد کرتے ہیں, بار بار محبت کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں, تو آدمی کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ شاید ان کا کوئی بھلا ہوگا, ان کا کوئی نفع ہوگا. اللہ فرما رہے ہیں نہ اللہ کا کوئی نفع ہے نہ اللہ والوں کا کوئی نفع ہے. اس لیے کہ تم سب اللہ کے محتاج ہو. تمہارا اپنا فائدہ ہے, تمہارا اپنا نفع ہے. ہاں, جو اللہ کی خاطر مخلوق پر محنت کرتا ہے اور مخلوق کو اللہ کی جانب بلاتا ہے اس کا اپنا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں, اللہ اس کو پسند کرتے ہیں, اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. باقی کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. ایک مشہور واقعہ ہے, سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ایک بزرگ تھے, ان کے قریب کے طواف کر رہے تھے. اس زمانے کے جو بادشاہ تھے, جو امیر المومنین تھے, انہوں نے مطاف میں ان سے کہا کہ حضرت میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتلائیے, میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کمال ہے, اللہ کے گھر کے سامنے میں اپنی ضرورت تم سے کہوں تو بڑی شرم کی بات ہے. تو بادشاہ کو بھی شرم آئی کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی. تو بادشاہ انتظار میں رک گئے کہ جب یہ حضرت طواف کر لیں گے اور مطاف سے باہر نکلیں گے, حرم شریف سے باہر نکلیں گے, تب میں جاؤں گا. بادشاہ بھی اپنی سعادت سمجھتے تھے کہ اللہ کے نیک و مقبول بندوں کی خدمت کریں. باہر جا کر پھر ان سے کہا کہ حضرت اب تو بتلائیے, اب تو اللہ کے گھر کے سامنے نہیں ہے, آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بتلائیے. تو انہوں نے کہا کون سی ضرورت بتلاؤں.
دنیا کی ضرورت یا آخرت کی ضرورت؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، آخرت کی ضرورت پوری کرنے کے قابل تو میں نہیں ہوں، تو دنیا کی ضرورت مجھے بتلائیے۔ تو انہوں نے کہا میں نے اپنی دنیا کی ضرورت آج تک دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تو تم سے کیا مانگوں؟ میں نے اپنی دنیا کی کوئی ضرورت آج تک دنیا کو بنانے والے سے نہیں مانگی، تو تم سے مانگوں گا؟ ہاں اگر میری آخرت کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہو تو بتلاؤ۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، میں معذرت چاہتا ہوں، آخرت کی ضرورت تو نہیں پوری کر سکتا، میں تو آپ کی دعا لینا چاہتا ہوں اپنی آخرت کی۔ تو واقعی اللہ کے جو نیک و مقبول بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، بس ایک ہی فکر رہتی ہے ہماری آخرت بن جائے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے اور ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ تو انسان سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اللہ تعالیٰ کے آواز دینے کے، مخاطب بنانے کے قرآن پاک میں الگ الگ طریقے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ خاص اپنوں کو آواز دیتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ کہیں اللہ اپنے دشمنوں کو آواز دیتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایھا الکافرون، جیسے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الکافرون۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آواز دیتے ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی تھی، جن کو اللہ نے اپنا دین عطا فرمایا تھا، پھر وہ اللہ کو بھول کے بیٹھ گئے تو فرماتے ہیں یا اہل الکتاب۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک ساتھ آواز دیتے ہیں جس میں مومن بھی، کافر بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، اہل کتاب بھی، مشرک بھی، سارے شامل ہوتے تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس۔ تو دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب کر کے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ یہ کسی ایک طبقے کی بات نہیں ہے، یہ کسی ایک خاندان اور ایک قبیلے کی بات نہیں ہے۔ دنیا کے تمام انسان جس میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، سب شامل۔ اے انسانوں انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا مل کر اللہ کا انکار کر دے تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ساری دنیا مل کر نیک بن جائے، اللہ کی عبادت گزار بن جائے تو اس سے بھی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام انسان، پہلے والے بھی بعد والے بھی، سب اتنے نیک بن جائیں جیسے کسی ولی کا دل ہوتا ہے، جیسے کسی نہایت متقی انسان کا دل ہوتا ہے، سب کے دل اتنے پاکیزہ ہو جائیں، اتنے صاف ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے لوگ مل کر اتنے برے ہو جائیں جیسے کسی فاسق و فاجر انسان کا حال ہوتا ہے، جیسے اس کا دل ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرا رتی برابر کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ جو بھلا کرے گا، جو بھلا بنے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، جو برا بنے گا وہ اپنے ساتھ برائی کرے گا۔ واللہ هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے، الحمید، اللہ قابل تعریف ہے۔ اللہ کی تو ہر حال میں تعریف ہے، سارے انسان مل کر اللہ کی تعریف کرنا اگر چھوڑ دیں تب بھی اللہ کی تعریف میں کوئی کمی نہیں آتی۔ باقی ساری مخلوق اللہ کی تعریف میں ہر وقت لگی رہتی ہے، زمین اور آسمان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، عملاً بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا کہنا مانتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے قولاً بھی بیان کرتے ہوں اگرچہ ان کی بات، ان کی آواز ہمارے سمجھ میں نہ آتی۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے اگرچہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تعریف کو سمجھ نہیں پاتے۔ زمین اور آسمان جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، چاند و سورج اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ستارے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، درخت اللہ کی تعریف کرتے ہیں،
سارے جانور اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں تم ان کی ہوئی تعریف کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تو قابل تعریف ہے، ساری مخلوق اللہ کی تعریف میں لگی ہوئی ہے۔ اور اگر انسان زبان سے اللہ کی تعریف بند کر دے اور اللہ کا انکار بھی کرتے، تب بھی اس کا جسم تو اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا جسم اللہ کی مرضی کے مطابق بڑھ رہا ہوتا ہے، پل رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہیں، اس کا کان اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہا ہے، اس کے ہاتھ پیر اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ ابھی اللہ کی مرضی ختم ہو جائے، ہاتھ چل ہو جائے، ہل نہ سکے، آگے نہ بڑھ سکے، پیچھے نہ ہٹ سکے، انسان ایک قدم نہ اٹھا سکے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا۔ اور جسم اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے تو جسم بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اس کی پوری زندگی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی پوری زندگی اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ تو اللہ قابل تعریف ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ اور انسان زمین پر اکڑ کر چلتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا، تو ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹے زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم اکڑ کر کے کیا کر سکتے ہو؟ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اکڑ کر کے چلتے ہو، بھاری بھاری قدم رکھتے ہو زمین پر، تو کیا تمہارے بھاری بھاری قدم رکھنے سے زمین پھٹ جائے گی؟ تمہارے اکڑنے سے زمین کا کچھ بگڑ جائے گا؟ اور کیا تم اتنے اونچے ہو جاؤ گے کہ پہاڑوں کا مقابلہ کر سکو؟ نہ تم زمین کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ تم پہاڑ کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ تمہارا قد اتنا اونچا ہو سکتا ہے، تو کس کو اپنی بڑائی دکھاتے ہو، کس کو اپنی اکڑ دکھاتے ہو؟ اللہ چاہیں تو تم سب کو ختم کر دیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ختم کیا، جس طرح اللہ نے مختلف قبیلوں کو ختم کیا، فرعون کی پوری قوم کو ڈبا کر ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تھوڑے سے ایمان والوں کے علاوہ سب کو پانی میں ڈبا کر کے ختم کر دیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بستیاں پلٹ کر کے اور پتھر کی بارش کر کر کے ختم کر دیا، قوم عاد کو اللہ نے فنا کیا، قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، قوم شعیب کو اللہ نے ختم کیا، اصحاب الایکہ بستی ایکا والوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، مؤتفقات اللہ نے فرمایا وہ بستیاں جو پلٹ دی گئی تھی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ جس طرح الگ الگ علاقے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی اور ختم کیا، اور جس طرح الگ الگ علاقے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، اللہ چاہیں تو پورے انسانوں کو ایک ساتھ ختم کر دے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ ابھی چند سال پہلے کووڈ آیا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ پوری دنیا بند ہو گئی تھی، اور اس کا ڈر لگنے لگا تھا کہ کیا پوری دنیا کے انسان ختم ہو جائیں گے، کیا سب مر جائیں؟ مسجدیں تو غیر آباد ہو گئی، انسان سے ڈرنے لگا تھا، انسان کے سائے سے بھاگنے لگا تھا، اور کتنی کثرت سے اموات ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یشاء یذہبکم، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کیا سوچ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ تم کیا سوچ کر اپنے کو بڑا سمجھتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم بڑے بنو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ چاہے تو دنیا کے تمام انسانوں کو ایک ساتھ ختم کر دیں، یشاء یذہبکم، اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دیں، ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، اللہ نے قوموں کو ختم کر دیا، عربوں کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا جن قوموں کو ہم نے ختم کیا تم ان کے علاقوں سے گزرتے ہو، جن لوگوں کو ہم نے تباہ کیا آج بعد والے ان کے مکانات میں رہتے ہیں۔ قوم عاد کو اللہ نے ختم کیا، اسی علاقے میں قوم سمود آباد ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ختم کیا، دوسری قوم کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی زمین میں جو مخلوقات تھیں اللہ نے ان کو ختم کیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم کی اولاد سے پوری دنیا کو بھر دیا، پوری دنیا کو آباد کر دیا۔ اللہ اگر ارادہ فرما لیں تو پھر دیر نہیں لگے گی کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو ختم کر دے، اور اللہ چاہے تو دنیا کو خالی رکھے، اللہ چاہے تو نئی مخلوق پیدا کر دے، وہ مخلوق انسان ہو یا کوئی اور مخلوق۔ کتنے ڈرنے کی بات ہے، اور کتنا اللہ کے آگے جھکنے کی بات ہے،
اور کتنا اللہ کو یاد کرنے کی بات ہے، اور کتنا توبہ اور استغفار کرنے کی بات ہے کہ اللہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ آپ بڑے ہیں، آپ سب کچھ ہیں، اللہ آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہیں تو تم سب کو ختم کر دیں اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں تمہارے اعتبار سے۔ ہمیں اگر ایک گھر بنانا ہو، اس کا ملبہ ہٹانا ہو، اس کا مٹی کا اور اینٹوں کا ڈھیر صاف کرنا ہو تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، ہفتوں لگ جاتے ہیں جگہ صاف کرنے میں، ایک عمارت بنانے میں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ساری مشکلات تمہارے لیے ہوتی ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ کام اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں، اللہ چاہے تو ایک پل میں سب کو ختم کر دے، اور اللہ چاہے تو ان کی جگہ پر دوسری مخلوق پیدا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لد کے مقام پر، لد فلسطین میں، آج کا جو مقبوضہ فلسطین ہے جہاں اسرائیل قائم ہے، وہاں ایک شہر کا نام ہے لد، اور وہاں لد میں اسرائیلیوں نے ایک بڑا گیٹ بنایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لد کے گیٹ پر اپنے ہاتھ سے دجال کو قتل کریں گے۔ جب دجال کا قتل ہو جائے گا اور ظالم یہودیوں کا صفایا ہو جائے گا، یہودی اپنے ظلم اور اپنی سفاکیت سے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، جب تک ہمارا صفایا نہیں ہوگا اس وقت تک دنیا میں انصاف نہیں قائم ہو سکتا۔ ساری دنیا تقریباً اسی نتیجے پر پہنچ گئی ہے۔ جب ان کا بھی صفایا ہو جائے گا، اچانک یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چپٹی ناک والے ہوں گے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے پٹی ہوئی ڈھال ہوتی ہے، اور جب ان کا خروج ہوگا تو حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام تمام ایمان والوں کو جو تھوڑے بہت ان کے ساتھ ہوں گے ان کو لے کر کے ایک محفوظ مقام پر چلے جائیں۔ اب ان کا مقابلہ کیسے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک وائرس پیدا کرے گا، اس کا نمونہ اللہ نے کووڈ میں دکھا دیا۔ ایسا وائرس پیدا کریں گے کہ یاجوج ماجوج کی پوری قوم مر کر ختم ہو جائے گی۔ جب سب مر جائیں گے تو ان کی لاشیں سڑنے شروع ہوں گی، ایسا خطرناک تعفن پھیلے گا، ایسی بدبو پھیلے گی کہ کوئی آدمی اس بدبو کی وجہ سے زندہ نہیں رہ سکتا، ان کے درمیان جا نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر سے ایک زبردست سونامی آئے گا، اور سمندر کا پانی سب کو کھینچ کر سمندر میں لے جائے گا، اور پوری زمین دھل کر صاف ہو جائے گی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر باہر آئیں گے، اور پھر اس دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم۔ سمندر کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ جو گہرے سمندر ہیں وہ کئی کلومیٹر گہرے ہیں، کئی کلومیٹر تک پانی ہے، اور اتنے بڑے سمندر ہیں۔ ایک مرتبہ کسی سائنسداں نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ اگر ایک ایسا بکس بنایا جائے جو 1 کلومیٹر لمبا ہو، 1 کلومیٹر چوڑا ہو، 1 کلومیٹر گہرا ہو، یہ اندازہ بھی تقریباً 30-40 سال پہلے کا ہے، چلیں اب 1.25 کلومیٹر پہ اتنا بڑا ایک بکس بنایا جائے کہ تقریباً 1.25 کلومیٹر لمبا، اتنا ہی چوڑا اور اتنا ہی گہرا، اور دنیا کے تمام انسانوں کو جیسے کسی چیز کی پیکنگ کی جاتی ہے اس طرح تمام انسانوں کو اس کے اندر رکھا جائے تو سارے انسان اس میں آ جائیں، پھر اس کو پیک کر دیا جائے، بند کر دیا جائے اور سمندر میں ڈھکیل دیا جائے۔ تو جو گہرے سمندر ہیں وہ تو کئی کلومیٹر گہرے ہوتے ہیں، وہ بکس جا کر سمندر کی تہ میں بیٹھ جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئے انسان، پوری دنیا خالی ہو۔ یہ حیثیت ہے انسانوں کی،
ایک اللہ کی معمولی سی مخلوق سمندر کے مقابلے میں، جبکہ سمندر کتنے بڑے ہیں، سمندر پوری زمین کے برابر نہیں ہے، اور ہماری زمین سورج کے برابر بھی نہیں ہے۔ سورج ہماری زمین سے تقریباً 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور سورج ہماری اپنی کہکشاں کے دوسرے سورجوں کے برابر نہیں ہے، وہ کئی ہزار گنا بڑے ہیں ہمارے اپنے سورج سے۔ تو ہماری زمین تو اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے، کائنات کے مقابلے میں ہماری زمین ایسی ہے جیسے زمین کے مقابلے میں کوئی چھوٹا سا نقطہ ہو۔ تو جب پوری زمین کا یہ حال ہے، اتنی چھوٹی ہے، تو انسان کا کیا حال ہے؟ کتنے ہیں انسان، اور ایک فرد کا کیا حال ہوگا؟ کس بات پر انسان اکڑتا ہے، کس بات پر انسان اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، کس بات پر انسان دوسروں کی توہین کرتا ہے، دوسروں کی بے عزتی کرتا ہے۔ اگر بے عزتی کرتے وقت اسی وقت اللہ تعالیٰ گلا دبا دے تو کیا ہو؟ اگر اسی وقت ملک الموت آ کر کے جان نکال دے تو کیا ہو؟ کیا سوچ کر انسان بدنگاہی کرتا ہے؟ اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ اندھا کر دے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ اور کیا سوچ کر انسان اللہ کی نافرمانی کی باتیں سنتا ہے؟ اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ بہرا کر دے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ اور کیا سوچ کر انسان اللہ کی نافرمانی کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے؟ اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ ہاتھ شل کر دے تو کیا ہوگا؟ آخر مصر کے بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا نا، جب اس نے حضرت سارا کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ شل کر دیا تھا، وہ ہاتھ بڑھانے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ کیا سوچ کر انسان اللہ کی نافرمانی کی جگہ کی طرف چل کر جاتا ہے؟ اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ پیروں کو بیکار کرتے تو پیر اٹھانے کے قابل نہ ہو، چلنے کے قابل۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں سنا رہے اللہ تعالیٰ کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم چاہیں تو ایسا کر دیں۔ اللہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، اللہ ہم کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر عاجزی پیدا ہو، انسانوں کے اندر تواضع پیدا ہو۔ کوئی بڑا بن کر بڑا نہیں بن سکتا، یہ اصول یاد رکھیں۔ جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتے ہیں، اور جو چھوٹا بنتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے بڑا بناتے ہیں، اور جو اپنے طور پر بڑا بننا چاہتا ہے اللہ اسے مسل دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، کسی کی نگاہوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ تو اللہ ہمارے ہمدرد ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہے ہیں کہ تم کیا سوچ کر اپنے کو بڑا سمجھتے ہو؟ اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنی حقیقت کو پہچانو۔ تمہاری حیثیت ایک قطرے سے بڑھ کر نہیں ہے، تمہاری حیثیت ایک مٹھی خاک سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ تم کیا سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھتے ہو، اور کیا سمجھ کر تم دوسروں کی توہین کرتے ہو اور دوسروں کی بے عزتی کرتے ہو؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہاں اپنے بھی دور بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک اپنے حال سے پریشان ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں تو باپ بیٹوں کے کام آتے ہیں، بیٹے باپ کے کام آتے ہیں، بھائی بھائی کے کام آتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اگر اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک و صاف نہیں کیا، تو قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن سب کو اپنی اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ ہمیں قیامت کی فکر نصیب فرما دے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کوئی اگر چاہے گا بھی اپنے کسی رشتہ دار کو آواز دے گا کہ ذرا سا میرا بوجھ ہلکا کر دو، تو وہ منع کرے گا، بھائی میرا اپنا بوجھ اتنا زیادہ ہے، میں آپ کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہوں، میرا بوجھ کوئی اٹھا لے۔ کوئی اگر اپنے کسی رشتہ دار سے کہے گا ایک نیکی کم پڑ رہی ہے میری مغفرت کے لیے، اللہ کے واسطے ایک نیکی دے دو، تو دوسرا کہے گا میرے اپنے لانے پڑے ہوئے ہیں، یہاں ایک ایک نیکی کا مسئلہ ہے، ہم کہاں سے آپ کو نیکی دے دیں؟ اپنی نیکیاں لے کر آئے ہو تو اپنی مغفرت کراؤ، نہیں لائے ہو تو چپ چاپ جہنم میں چلے جاؤ۔
اس وقت یاد آئے گا ایک جھوٹ بولا تھا، نہ بولا ہوتا، وعدہ خلافی کی ہوتی، کاش کی تھی، کاش کی نہ کیا ہوتا، بے موقع غصہ کیا تھا، کاش کی نہ کیا ہوتا، کسی کا دل دکھایا تھا، کاش کی نہ دکھایا ہوتا، کسی کی بے عزتی کی تھی، توہین کی تھی، کاش کی نہ کیا ہوتا، تو آج میں جہنم میں جانے سے بچ جاتا، آج مغفرت ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں لیکن بندوں کے حقوق میں نہیں معاف کروں گا۔ جاؤ جس کا حق ہے اس سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دے تو تمہیں معافی ملے گی ورنہ معافی نہیں ملے گی۔ دنیا میں بہت آسان ہے معافی مانگ لینا، اس لیے کہ یہاں ایک دوسرے کی رعایت ہو جاتی ہے۔ وہاں جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی تو کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، کوئی باپ کسی بیٹے کو نہیں معاف کرے گا، کوئی بیٹا کسی باپ کو نہیں معاف کرے گا، کوئی بھائی کسی بھائی کو معاف نہیں کرے گا، کوئی شوہر کسی بیوی کو معاف نہیں کرے گا، کوئی بیوی کسی شوہر کو معاف نہیں کرے گی، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ سب کے اپنے لانے پڑے ہوں گے۔ پتہ نہیں میرے حساب کا کیا بنتا ہے، پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، اور پتہ نہیں میرے لیے کتنی نیکیاں کم پڑ جائے، تو کوئی اپنی ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی اپنا ایک حق چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں سب سے اپنا معاملہ صاف کریں۔ یہاں بہت آسان ہے، یہاں پھر بھی دل میں مروت ہو جاتی ہے اور یہاں پھر بھی ایک دوسرے کی رعایت ہو جاتی ہے، لیکن وہاں کوئی مروت نہیں ہوگی، وہاں کوئی رعایت نہیں۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اور اگر کوئی بوجھل آواز دے گا کہ کوئی میرا بوجھ اٹھا لے تو کوئی تیار نہیں ہوگا اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو، چاہے اس کی سگی اولاد ہو، چاہے اس کی بیوی ہو، چاہے اس کا شوہر ہو، چاہے اس کا سگا بھائی ہو، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ لوگ اگر آپ کی بات نہیں مانتے چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پر، نہیں سنتے تو نہ سننے دیجئے۔ آپ کی نصیحت سے صرف ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو بغیر دیکھے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو اللہ کو نہیں دیکھا نا، اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی نے آخرت کے حالات نہیں دیکھے، آخرت کے مناظر نہیں دیکھے۔ یہ ہے ایمان بالغیب، اور ایمان بالغیب ہی معتبر ہے، ایمان بالغیب ہی مطلوب و مقصود ہے۔ دیکھ لینے کے بعد پھر تو ہر ایک ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج مغرب سے نکلے گا، قیامت سے پہلے یہ واقعہ پیش آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، جب سورج مغرب سے نکلے گا اور سب کے سمجھ میں آ جائے گا بس اب دنیا ختم ہونے والی ہے، تھوڑی دیر میں، ایک دن میں، 2 دن میں، جتنا بھی وقت لگے اب دنیا ختم ہو جائے گی، تو سب توبہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح جب کسی کی زندگی کا سورج ڈوبنے لگتا ہے اور سامنے کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور آخرت کے مناظر نظر آ جاتے ہیں تو بڑا سے بڑا گنہگار بھی توبہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، بڑا سے بڑا متکبر بھی عاجزی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کی عاجزی کا اعتبار نہیں ہوتا، اس وقت اس کی توبہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ وقت کا فرعون بھی توبہ کر لیتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اور جب اس کو آخرت کے مناظر نظر آئے اور موت اپنے سامنے کھڑی نظر آئی تو اس نے کہا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بھی بنو اسرائیل کے خدا کو مانتا ہوں، وانا من المسلمین، میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو اس کو جواب ملا اب اتنی نافرمانیاں کرنے کے بعد اور اتنا فساد کرنے کے بعد دیکھے بغیر ایمان معتبر ہے، دیکھنے کے بعد کا ایمان معتبر نہیں ہے، اور اسی حالت میں اسے ڈبو کر ختم کر دیا گیا، اس کی توبہ نہیں قبول کی گئی، تو وہاں جانے کے بعد تو ہر ایک ماننے کو تیار ہو جائے۔ لیکن ایمان وہ معتبر ہے جو اللہ کو دیکھے بغیر ہو، ایمان وہ معتبر ہے جو آخرت کو دیکھے بغیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دی ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام نے جو باتیں بتلائی ہیں ان کو مان کر، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں جمع فرما دی ہیں، اتنے دلائل جمع فرما دیے ہیں کہ اگر انسان کائنات کو غور سے دیکھے تو اسے لگتا ہے گویا اس نے اللہ کو دیکھ لیا، اگر انسان کائنات کو غور سے دیکھے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس نے
گویا اس نے آخرت کو دیکھ لیا. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے, ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی تجلی نظر آتی ہے. دیکھنے والی آنکھ ہو, اللہ وہ آنکھ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرما دے. یہ جو دیکھے بغیر دیکھنے کا عمل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہے, یہ پسندیدہ ہے. اور کھلی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد پھر ایمان قبول نہیں ہوتا. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نمازیں قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ اور اگر تم اپنے من کو پاک و صاف کرنے کی فکر کر لیتے ہو تو یاد رکھو تم کسی پر کوئی احسان نہیں کرتے. اگر کوئی آدمی ذکر کرتا ہے, مراقبہ کرتا ہے, اپنے من کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے آپ کو پاک و صاف بنانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پاک و صاف ہو بھی جاتا ہے تو وہ اپنا بھلا کرتا ہے, اپنے نفع کے لیے سب کچھ کرتا ہے. نہ وہ کسی شیخ پر کوئی احسان کرتا ہے, نہ وہ کسی نبی پر کوئی احسان کرتا ہے, نہ اللہ پر کوئی احسان کرتا ہے. وہ اپنا بھلا کرتا ہے, اس لیے کہ جب تزکیہ نہیں ہوتا تو انسان کی زندگی اپنے لیے بوجھ بن جاتی ہے, اپنے لیے بوجھ بن جاتی ہے, اپنے گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ محبت کرنے والے نفرت کرنے لگتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے. کتنے بڑے بڑے دولت مند ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ وہ تنگ آ گئے ہوتے ہیں اپنی زندگی سے. دولت کے باوجود, سارے سامان کے باوجود, ظاہری عیش و عشرت کے باوجود, اور بظاہر جو عزت کے اسباب ہوتے ہیں ان سارے اسباب کے موجود ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں, وہ اپنے گھر والوں سے تنگ آ جاتے ہیں, اور گھر والے ان سے تنگ آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے تزکیے کی فکر نہیں کی تھی. تو جو تزکیہ کرتا ہے وہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا, جو تزکیہ کرتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے. تنگ آ جانے پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے حضرت پیر صاحب نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا. ساؤتھ افریقہ میں ایک بڑے, اس کو الٹا کر ساؤتھ افریقہ میں ایک بڑے عالم تھے, ابھی بھی ہوں گے انشاءاللہ. ایک بڑے مدرسے کے استاذ, حدیث کے بڑے استاذ اور بڑے قابل و باصلاحیت آدمی. طلبہ کو ان سے بڑا نفع ہوتا تھا, لیکن ان کے اندر ایک کمزوری تھی. جب ان کو غصہ آتا تھا تو پھر انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. کب تک برداشت کیا جائے گا کسی کا بھیجا غصہ؟ کتنے دن تک کوئی برداشت نہیں؟ مدرسے کے محتمین صاحب برداشت کرتے تھے کہ بھائی اتنے قابل استاد ہیں, کہیں ناراض ہو کے چلے گئے تو ہم کہاں سے لائیں گے اتنا باصلاحیت استاذ. شاگرد برداشت کرتے تھے کہ اتنے باصلاحیت استاد ہیں, ہمیں ان سے کچھ دن تو پڑھنا ہے, اس کے بعد چلے جانا ہے. بچے نہیں برداشت کرتے, بیوی نہیں برداشت کرتی. ہاں, باہر والے چاہے برداشت کر لے, زیادہ دن تک کوئی نہیں برداشت کرتا. تو اب روزانہ بیوی سے جھگڑا ہو, روزانہ بچوں سے جھگڑا ہو, حتیٰ کہ وہ اپنے آپ سے بیزار ہو گئے تھے, تنگ آ گئے. حضرت پیر صاحب جب تشریف لے گئے انہوں نے بیعت کی. اب بہرحال تھے تو اپنی بیوی کے شوہر اور اپنے بچوں کے باپ, ہر وقت تھوڑی غصہ ہوتا تھا, کبھی اچھا ماحول موڈ بھی ہوتا تھا. گھر گئے, انہوں نے جا کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ پیر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور میں نے بیعت کر لی ہے. تو بیوی نے کہا میں تو ان کو پیر تب سمجھوں جب وہ تمہارے غصے کا علاج کریں. اب جب انہوں نے لطیفہ قلب کی محنت شروع کی, اور یہ جو لطائف ہے نا سینے کے اندر لطائف, ان کے ساتھ روحانی بیماریاں جڑی ہوئی ہیں. جیسے شہوت کی بیماری روحانی بیماری ہے, جیسے حسد ایک روحانی بیماری ہے, جیسے بخل ایک روحانی بیماری ہے, غصہ بھی ایک روحانی بیماری ہے. بیمار کو سمجھنا چاہیے کہ میں بیمار ہوں. تو یہ جو لطیفہ قلب ہے اس کے ساتھ شہوت کی بیماریاں جڑی ہوئی ہیں. جب حضرت 1 سال کے بعد دوبارہ تشریف لے گئے اور پھر انہوں نے ملاقات کی تو حضرت نے ان کو لطیفہ روح کا سبق دیا. اب جب لطیفہ روح کا انہوں نے پابندی کے ساتھ مراقبہ کرنا شروع کیا تو غصہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب غصہ کم ہونے لگا اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت مزاج بن گیا ان کا.
بیوی کو بھی حیرت کہ بھئی یہ کیا ہوا، بچوں کو بھی حیرت کہ ابا تو بالکل بدل گئے۔ جب اس کے بعد حضرت تشریف لے گئے تو حضرت نے بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ یہ تو معمولی بات ہے، ہوتا ہے، کسی کو محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے تو آدمی گھر میں بلاتا ہے، دعوت کرتا ہے۔ حضرت جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت میری اہلیہ بھی آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں اور میرے سارے بچے بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بھی معمول کی بات ہے، ایک آدمی بیعت ہوتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے تو گھر والوں کو شوق ہوتا ہے، وہ بھی سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، وہ بھی بیعت ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کو بتلاؤں اصل واقعہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بتلائی۔ کہا حضرت میں اپنے غصے سے تنگ تھا، میرے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا تھا میں اٹھا کے پٹک دیتا تھا، میں نے گھر کے کتنے برتن توڑ ڈالے، میں نے کتنی کتابیں پھاڑ ڈالی، اور میں کتنی گالیاں دیتا تھا، کتنا برا بھلا کہتا تھا۔ میری بیوی مجھ سے تنگ تھی، میرے بچے مجھ سے تنگ تھے، میرے شاگرد مجھ سے ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، میرے مدرسے کے محتمم صاحب مجھ سے ڈرتے رہتے تھے، اور گھر میں تو روزانہ قیامت برپا ہوتی تھی، اور میں اپنے آپ سے تنگ آ گیا تھا کہ اللہ یہ کیا مصیبت ہے، یہ میری عادت چھوڑتی کیوں نہیں ہے؟ لیکن چھوڑتی نہیں تھی۔ چاہے آدمی جتنی توبہ کرے، اب نہیں کریں گے، جب آتا ہے اس وقت توبہ یاد نہیں رہتی۔ حضرت جب سے آپ نے لطیفہ روح کا سبب دیا اور میں نے مراقبہ کرنا شروع کیا، حضرت آہستہ آہستہ میرا تو مزاج ہی بدل گیا۔ تو بیوی نے مجھ سے کہا میں مان گئی واقعی تمہارے پیر کامل ہیں، اب جب تشریف لائیں گے تو ان کو اپنے گھر بلانا، میں ان کے لیے کھانا بھی پکاؤں گی اور میں بیعت بھی کروں گی اور میرے بچے بھی بیعت کریں گے۔ تو حضرت آج بڑے اہتمام سے اہلیہ نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے اور پورا گھر بیعت ہونے کو تیار ہے۔ یہ تبدیلیاں آتی ہیں میرے دوستوں، یہ بیماریاں ہیں، ان کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو سدھرتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، جو سدھرتا ہے وہ دوسرے کا کچھ نہیں کرتا، اپنا بھلا کرتا ہے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر کریں۔ آخر جیسے ایک آدمی کو بخار آتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو دوا دیتا ہے، وہ دوا کو استعمال کرتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر پہ احسان تھوڑی کرتا ہے، وہ اپنے ساتھ بھلا کرتا ہے۔ کسی کو نزلہ ہو جائے، کسی کو کھانسی ہو جائے، جس طرح جسم کی بیماریاں ہوتی ہے تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جا کر مشورہ کرتا ہے اور دوا لیتا ہے، اور ڈاکٹر نے جو پرہیز بتلایا وہ پرہیز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اچھا کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح روحانی بیماریاں ہوتی ہیں تو جو روحانیت کے ڈاکٹر ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے اور ان کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے، اور یوں نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے بڑا احسان کیا ڈاکٹر صاحب پر، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ڈاکٹر کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارا علاج کیا اور ہم کو صحیح مشورہ دیا۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو سدھرتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے سدھرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے سدھرتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ سوچو اگر نہیں سدھرے اور چلے گئے اللہ کے پاس تو کیا بنے؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں، اگر ابھی موت آ جائے تو کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ ہمیں سدھار دے، اللہ ہمیں اچھا کر دے، اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں دور فرما دے۔ اور بیمار اور صحت مند دونوں برابر نہیں ہوتے۔ جس کا تزکیہ ہو گیا اور جس کا تزکیہ نہیں ہوا، جس کا نفس پاکیزہ ہو گیا اور جس کا نفس گندا ہے اور بگڑا ہوا ہے، دونوں برابر نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح جیسے وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہوتے، ولا الظلمات ولا النور، اور جیسے تاریکی اندھیرا اور روشنی دونوں برابر نہیں ہوتے، بالکل اسی طرح اچھا انسان اور برا انسان دونوں برابر نہیں ہوتے۔ بگڑا ہوا نفس اور بنا ہوا نفس دونوں برابر نہیں ہوتے۔ بگڑا ہوا انسان اور بنا ہوا انسان، بد اخلاق انسان، بد کردار انسان اور بلند کردار کا انسان اور با اخلاق انسان دونوں برابر نہیں ہوتے۔ کوئی پسند نہیں کرتا کہ میں نابینا ہو جاؤں، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں بینا رہوں۔ کوئی اندھیرے کو پسند نہیں کرتا، ہر ایک روشنی کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر ہر ایک کو اپنے لیے اخلاق پسند کرنا چاہیے، کردار پسند کرنا چاہیے۔ ولا الظل ولا الحرور، اور یہ گرمی کا زمانہ ہے، ایک طرف سایہ ہو اور دوسری طرف دھوپ ہو، تو جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہوتے، آدمی کو سایہ اچھا لگتا ہے،
دھوپ اچھی نہیں لگتی۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور مردے اور زندہ برابر نہیں ہوتے۔ تو جس کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، جس کا دل سدھر جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، جس کا نفس صاف ستھرا ہو جاتا ہے، وہ گویا زندہ ہو جاتا ہے۔ اور جس کا نفس پاکیزہ نہیں ہے وہ مردہ ہے، وہ بحیثیت انسان تو مردہ ہے، وہ ایک جانور ہے اور اس کا دل مردہ ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے قبر مردے کو لے کر کے، جیسے زمین اپنے اندر مردوں کو لے کر کے پھرتی رہتی ہے، بالکل اسی طرح گویا اس کا جسم ایک مردے کی قبر ہے اور جسم چل پھر رہا ہے اور اس کے اندر مردہ دل دفن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندہ کر دے اور اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ دل عطا فرما دے، دل کی ساری گندگیاں اللہ دور فرما دے۔ وما یستوی، آپ غور فرمائیں کتنی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہماری محبت میں، ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی مثالیں دی۔ فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہیں۔ ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی دونوں برابر نہیں ہیں۔ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہیں۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے دونوں برابر نہیں ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، لیکن یہ سمجھو سن تو لیتے ہیں سب لیکن فائدہ سب کو نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو سناتے ہیں۔ یہاں سنانے سے مراد سننے کا فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کے لیے ان باتوں کو مفید بناتے ہیں۔ اللہ کرے یہ باتیں میرے لیے بھی مفید ہو جائیں، اس لیے کہ سب سے قریب میرے کان ہیں میری زبان سے، اور سب سے قریب میرا دل ہے۔ اللہ کرے کہ پہلے میرے کان سن لیں پھر آپ کے کان سنیں، اور اللہ کرے کہ پہلے میرا دل اثر لے لے پھر آپ سب کے دل اثر لیں، اور ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جس طرح کوئی قبر والوں کو جا کر کے اپنی بات نہیں سنا سکتا، یعنی اگرچہ قبر والے سنتے ہیں، اگر نہ سنتے ہوتے تو ان کو سلام کرنے کا تو حکم ہوتا، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو سننے کا کوئی جو دنیا میں سننے کا فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جواب دے اور پتہ چلے کہ اس نے سنا، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ بالکل یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ یہ ظاہری کانوں سے، وہ لوگ جو اپنا بھلا نہیں چاہتے، وہ لوگ جو اپنا تزکیہ نہیں چاہتے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، وہ لوگ جو کسی بڑے کے سامنے چھوٹے بن کر رہنا نہیں پسند کرتے، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، تو اگرچہ وہ کانوں سے سن لیتے ہیں لیکن ان کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سنتے تو نہ سننے دیجئے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، یہ بھی مردے ہیں، جس طرح آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اسی طرح آپ ان کو بھی نہیں سنا سکتے۔ ان انت الا نذیر، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، آپ کا کام صرف سمجھانا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس لیے تاکہ جو کہنا مانے آپ اس کو خوشخبری سنا دیں، اور جو آپ کا انکار کرے، جو آپ کی نافرمانی کرے، آپ اس سے ڈرا دیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور آپ پہلی مرتبہ انسانوں کو ڈرانے نہیں آئے، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والے بھیجے ہیں، ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ جس طرح پچھلی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی اور نبیوں کا انکار کیا اور انہیں سزا بھگتی، یہ لوگ بھی اگر نافرمانی کریں گے اور انکار کریں گے تو ان کو بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ بس میرے دوستوں، بہت لمبی بات نہیں کرنی، میری صحت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں بہت لمبی چوڑی بات کروں، اور آج کل راتیں بھی بہت چھوٹی ہو رہی ہیں، دن بڑے ہو رہے ہیں، بہت سارے تقاضے ہیں جو باقی ہیں، پھر آرام بھی کرنا ہے، پھر انشاءاللہ فجر میں بھی اٹھنا ہے، اور اللہ فجر سے پہلے تہجد بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم پھر سے غور کریں، نظر ڈالیں پورے مضمون پر، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم آج عاجزی کے ساتھ اس کا اعتراف کر لیں، اللہ ہم محتاج ہیں، اور ہم آج عاجزی کے ساتھ اس کا اعتراف کر لیں، اللہ ہم بیمار ہیں۔ اللہ ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور کر دیجیے، اللہ ہماری روحانی بیماریاں بھی دور کر دیجیے۔ جو اپنے کو بیمار مان لیتا ہے اسی کا علاج ہو سکتا ہے، جو اپنے کو بیمار نہیں مانتا اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسے شخص کا علاج نہیں کر سکتا جو اپنے کو بیمار نہ مانے۔ ہم بیمار مان لیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معالج ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علاج ہم تک ڈاکیا بن کر پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے وارث جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے، ہم اس کا اعتراف کر لیں کہ ہم بیمار ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ اللہ اب تک کی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ آئندہ ہم اپنے تزکیے کی فکر کریں گے، اپنے نفس کو پاک و صاف بنائیں گے،
پاک و صاف ہو کر آپ کے دربار میں حاضری کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا کر، نفس مطمئنہ بنا کر اللہ کے پاس جائے گا صرف وہی کامیاب ہوگا، اور جس کا نفس مطمئنہ نہیں بن سکا وہ ناکام ہو جائے گا، اور ناکامی بھی کوئی معمولی ناکامی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جانا، اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، اور کامیابی بھی کوئی معمولی کامیابی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں جانا، اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اسی نیت کے ساتھ ہم سب توبہ کے کلمات پڑھیں، جو بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں، ان کی پابندی کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، صرف کسی سے محبت سے اور کسی کی عقیدت سے نفع نہیں ہوتا۔ جیسے کسی ڈاکٹر سے بڑی عقیدت ہو لیکن ڈاکٹر کی بتلائی ہوئی دوائیں نہ استعمال کی جائے تو فائدہ نہیں ہوتا، یا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا نام لکھا دیا، پرچہ کٹا لیا اور دوا نہیں استعمال کیا، جو ڈاکٹر نے پرہیز بتلایا وہ پرہیز نہیں کیا تو فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح صرف کسی سے محبت کا اظہار کرنے سے یا کسی سے رسمی بیعت کر لینے سے اس وقت تک فائدہ نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے کو ضرورت مند سمجھ کر، محتاج سمجھ کر معمولات کی پابندی نہ کرے۔ اس لیے معمولات کی پابندی کرنی چاہیے، برابر رابطہ رکھنا چاہیے، اور اپنے حالات کی باقاعدگی سے اطلاع کرنی چاہیے۔ صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اور روزانہ پابندی کے ساتھ مراقبہ کریں۔ مراقبہ جان ہے ہمارے معمولات کی، روزانہ پابندی کے ساتھ مراقبہ کریں۔ لطیفہ قلب کے مراقبے سے سبق شروع ہوتا ہے، پہلا سبق ہے لطیفہ قلب کا مراقبہ کریں۔ بائیں پستان سے 2 انگل نیچے تھوڑا سا پہلو کی جانب ہٹ کر کے لطیفہ قلب ہوتا ہے، اس پر دھیان جما کر بیٹھیں، مراقبہ کریں۔ جب شیخ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب لطیفہ قلب کا سبق ہو چکا، اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تو پھر دوسرا سبق لیا جاتا ہے لطیفہ روح کا، پھر جب آگے بڑھاتے ہیں تو تیسرا سبق لطیفہ سر کا، پھر چوتھا سبق لطیفہ خفی کا، پھر 5واں سبق لطیفہ اخفا کا، پھر چھٹا سبق لطیفہ نفس کا، اور پھر 7واں سبق لطیفہ قالبیہ کا، اور اس کے بعد پھر آگے کے اور اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی تکمیل فرمائے، اللہ ہمارا کامل تزکیہ فرمائے۔ تو جو لوگ آج ہی بیعت ہوئے یا جو پہلے سے بیعت تھے لیکن معمولات کی پابندی نہیں ہو پا رہی تھی، وہ اب لطیفہ قلب کا پابندی سے مراقبہ شروع کریں اور پورے اہتمام کے ساتھ اپنے حالات کی اطلاع کیا کریں۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. پروردگار عالم، ہم آپ کے بہت عاجز اور کمزور بندے ہیں. اللہ ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھا دیجئے. اللہ گناہوں کی گندگی سے ہمیں پاک و صاف کر دیجئے. اللہ اب تک کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ جن گناہوں کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا اور کرتے رہے، اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجئے. جن گناہوں کو گناہ سمجھ کے کیا، اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجئے. اللہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے. آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے. پیارے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے. اللہ اپنی بڑائی کا سکہ ہمارے دلوں میں جما دیجئے، اور اللہ ہماری اپنی ذات کی جھوٹی بڑائی نکال دیجئے. اللہ ہماری جھوٹی بڑائی ہمارے اندر سے نکال دیجئے. اللہ اپنی سچی بڑائی کا سکہ جما دیجئے. اللہ اپنی عظمت کا اعتراف اور احساس نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. اللہ ہمارا تزکیہ فرما دیجئے. اللہ ہمارے باطن کو پاک و صاف فرما دیجئے. اللہ ہمارے نفس کو دھو کر پاک کر دیجئے. اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے. پیارے اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے. اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجئے، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجئے. اللہ ہمارے تمام لطائف کو منور فرما دیجئے، تمام لطائف کو زندہ کر دیجئے. اللہ تمام لطائف میں ذکر جاری فرما دیجئے. پیارے اللہ تمام لطائف میں ذکر جاری فرما دیجئے. اللہ آخرت کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ اس دن کی پریشانیوں سے اور اس دن کی حیرانی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیے. اللہ ہمیں اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے. بری زندگی، بری موت، برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اللہ اپنے حقوق بھی معاف فرما دیجیے، مخلوق کے حقوق سے بری کرا دیجئے. اللہ جس کسی کا حق ہمارے ذمے باقی ہو، اللہ ہمیں جلدی سے معافی مانگ لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ مخلوق کے حقوق سے ہمیں آزاد کر دیجئے، اور اللہ اپنے حقوق معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ ہمیں قیامت کے دن اس طرح کھڑا کیجئے کہ کسی کا ہاتھ ہمارے گریبان میں نہ ہو، کوئی ہم سے اپنے حق کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو. اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں اپنی ولایت کاملہ نصیب فرما دیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے. اور اللہ آپ ہمارے اپنے بن جائیے. اللہ ہم سب کو اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے. اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائیے، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجئے، مظلوموں کی مدد فرمائیے. اللہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں، مقدمات میں محفوظ ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کی رہائی کا انتظام فرما دیجئے. اللہ عافیت کا معاملہ فرمائیے. پیارے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. اللہ ہم کو اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دیجئے، اور مخلوق کی نگاہوں میں ہمیں بڑا بنا دیجئے. اللہ اپنے کو بڑا سمجھنے کی بیماری سے ہمیں نجات دے دیجئے. اللہ دوسروں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.